السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی ماہ شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے، اسی وقت ہم اپنے گھر اور اپنے دل دونوں کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رمضان کی تیاری ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی۔ بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی شکایت کرتے ہیں کہ رزق میں تنگی ہے، دلوں میں سکون نہیں ہے اور گھر کا ماحول بھاری سا رہتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اپنے ہی گھروں میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو برکت اور رحمت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی محنت کے باوجود نتیجہ کیوں نہیں ملتا، دعائیں کیوں اثر نہیں دکھاتیں، مگر کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کہیں وجہ ہمارے اپنے اعمال اور ہمارے ماحول میں تو نہیں ہے۔ ماہ شعبان کی مبارک راتیں رحمت اور مغفرت کا خاص موقع لے کر آتی ہیں، لیکن اگر انہی راتوں میں ہماری چھت کے نیچے کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں جو سکون اور پاکیزگی کا احساس ختم کر دیتی ہوں، تو اس کا اثر ہمارے دل اور ہمارے گھر دونوں پر ضرور پڑتا ہے۔ اس لیے آج کی بات کو آخر تک توجہ سے سنیے، اسے ہلکے میں نہ لیجیے اور بنا سوچے سمجھے آگے نہ بڑھیے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنے والا ہوں جس پر اکثر لوگ بات نہیں کرتے۔ لیکن ناظرین اکرام، اگر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دل کو سکون اور زندگی میں ترتیب محسوس ہونے لگتی ہے، اور اگر ان باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ رمضان کی وہ برکتیں جن کا ہمیں پورے سال انتظار کرتے ہیں ہمیں محسوس ہی نہ ہوں۔ محترم ناظرین، ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز اکثر اسی کمرے میں موجود ہوتی ہے جہاں ہم سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ہم اسے اپنی پسند، شوق یا یادگار سمجھ کر سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہمارے دل کی توجہ کو عبادت اور یاد الہی سے دور کر رہی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ بات یاد رکھیے کہ معاملہ صرف مٹی اور پتھر کی چیزوں کا نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں موجود ہر چیز ہمارے دل اور ہماری سوچ پر اثر ڈالتی ہے۔ کچھ چیزیں سکون اور ترتیب اور پاکیزگی کا احساس دیتی ہیں، جبکہ کچھ چیزیں انجانے میں ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس لیے ماہ شعبان کے اس مقدس اور پاک وقت میں اپنے گھر اور اپنے دل دونوں کی صفائی کی طرف دھیان دینا بے حد ضروری ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان اعمال کی پیشی کا مہینہ ہے۔ ذرا سوچئے، جب اللہ کے فرشتے آپ کے گھر کا رخ کرتے ہیں اور وہاں انہیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ناپسند کی جاتی ہیں، تو کیا وہاں برکت اور رحمت کی دعائیں ہوں گی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اکثر گھروں میں اچانک بیماریاں، پریشانیاں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ میاں اور بیوی کے درمیان بلا وجہ تانا تانی اور جھگڑے کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ ہم اکثر یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے خود اپنے گھروں میں ایسی چیزوں کو جگہ دے رکھی ہے جو سکون کو کم اور بے چینی کو بڑھا دیتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ بزرگوں کے تجربات اور سمجھ سے نکلی ہوئی بات ساجھا کرنے والا ہوں، جسے سننے کے بعد آپ اپنے گھر کو ایک نئی نظر سے دیکھیں گے۔ میرا مقصد ڈر پیدا کرنا نہیں، بلکہ آپ کو اس بڑی غلطی سے بچانا ہے جو دھیرے دھیرے آپ کے رزق اور برکت
اور سکون پر اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے آپ کا گھر نور، اطمینان اور ترتیب سے بھر جائے تو ان 3 باتوں کی حقیقت کو سمجھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ کیا آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے جو برسوں سے الماری کے اوپر یا کسی کونے میں رکھی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت قیمتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہوشیار ہو جائیے، کیونکہ وہ پہلی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو۔ اب ذرا غور کیجیے کہ کئی بار نمازوں اور دعاؤں اور کوششوں کے باوجود بھی گھر میں وہ سکون اور برکت کیوں محسوس نہیں ہوتی جس کی ہم تمنا رکھتے ہیں؟ محنت پوری ہوتی ہے، رزق آتا بھی ہے، مگر پھر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ بات انشاءاللہ آپ کی زندگی کی کئی الجھنوں کو سلجھانے کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ آج میں آپ کو وہ 3 چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی آپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر کر دینا چاہیے۔ یہ چیزیں دکھنے میں معمولی لگتی ہیں، مگر اثر کے لحاظ سے یہ آپ کے رزق اور سکون کے راستے میں دیوار بن جاتی ہیں۔ اب ٹھہریے، ان 3 چیزوں کا نام لینے سے پہلے ایک ضروری بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں فرمایا، اور اس مہینے کا آپ کے گھر کے ماحول اور روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ماہ شعبان المعظم کو رمضان کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے اندر اور اپنے گھر میں ترتیب اور پاکیزگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ رجب بیج بونے کا اور شعبان اسے سنوارنے کا اور رمضان پھل پانے کا مہینہ ہے۔ اب سوچئے، اگر دل اور گھر فالتو بوجھ اور بکھراؤ سے بھرے ہوں تو برکت کیسے آئے گی؟ شعبان کا مہینہ دراصل ظاہری اور باطنی صفائی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ جب فرشتے آپ کے اعمال لے کر جائیں تو آپ کے گھر کا ماحول بھاری اور بے اطمینان سے بھرا ہو؟ بالکل نہیں۔ اس لیے شعبان کا چاند دیکھتے ہی گھر کی صفائی صرف دنیاوی کام نہیں رہتی، بلکہ ایک روحانی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس پہلی چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو شاید اس وقت بھی آپ کے بالکل سامنے موجود ہو اور آپ کو اندازہ تک نہیں کہ یہ آپ کی برکت کو کیسے روک رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم اکثر لاپرواہ رہتے ہیں، لیکن اس کا نکالنا آپ کی زندگی میں ترتیب اور راحت کی طرف پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ چیز ہے گھر کا کباڑ، ٹوٹے ہوئے برتن، بند پڑی گھڑیاں، پرانے الیکٹرانک سامان اور وہ سب کچھ جو مہینوں اور سالوں سے بنا استعمال کے پڑا ہوا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا خرابی ہے، لیکن اسلام ہمیں اعتدال، صفائی اور نفع دینے والی چیزوں کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں ایسی چیزیں جمع کر لیتے ہیں جو نہ ہمارے کام آتی ہیں اور نہ ہی ہم انہیں کسی ضرورت مند تک پہنچاتے ہیں، تو وہی چیزیں گھر میں ایک قسم کی روحانی گھٹن پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ صرف بیکار سامان نہیں، بلکہ گھر میں ٹھہراؤ اور برکت کے رک جانے کی نشانی بن جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک سچی مثال سناتا ہوں۔ ایک صاحب تھے جو نمازوں کے پابند تھے، صدقہ بھی دیتے تھے، مگر ان کے کاروبار میں اچانک گراوٹ آ گئی، نقصان ہو گیا۔ گھر میں ہر وقت بے چینی رہتی تھی۔ جب ان کے حالات پر غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے گھر کا ایک حصہ برسوں سے پرانے کباڑ اور ٹوٹے فرنیچر سے بھرا ہوا تھا، جسے کبھی کام آ جائے گا یہ سوچ کر سنبھال بیٹھے تھے۔ جب شعبان کا مہینہ آیا اور انہوں نے رمضان کی تیاری کی نیت سے گھر کی صفائی شروع کی
تو انہوں نے سارا بیکار سامان نکال دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے جیسے گھر ہلکا ہوتا گیا ویسے ویسے ان کے دل اور دماغ کا بوجھ بھی ہلکا ہونے لگا۔ ابھی شعبان کا دوسرا عشرہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ان کے رکے ہوئے کام اپنے آپ چلنے لگے۔ ان کے کاروبار میں خیر و برکت ہونے لگی۔ یہ کوئی کرامات نہیں تھی بلکہ نیت کی تبدیلی اور فطری اصولوں پر سچے دل سے عمل کا نتیجہ تھا۔ کائنات کا اصول ہے کہ جب آپ فالتو چیزیں ہٹاتے ہیں تو بہتر اور نفع دینے والی چیزوں کے لیے جگہ بنتی ہے۔ اس لیے شعبان کا چاند آپ کو ایک سنہرا اور بہترین موقع دے رہا ہے کہ آج ہی اپنے گھر سے یہ بوجھ نکالیں اور اپنی فضاؤں کو ہلکا کریں۔ لیکن محترم ناظرین، یہ تو صرف پہلی چیز تھی۔ اب جس دوسری چیز کا ذکر آنے والا ہے اس کا تعلق سیدھے آپ کے رزق کی پاکیزگی سے ہے۔ جی ہاں، اور یقین مانیے یہ بات اور بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ دوسری چیز ہے ایسے کپڑے اور جوتے جو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ کی الماریوں اور صندوقوں میں سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، صرف اس امید میں کہ شاید کبھی کام آ جائیں گے، مگر دوسری طرف آپ کے ہی محلے یا رشتہ داری میں کوئی ایسا شخص موجود ہوتا ہے جس کے پاس رمضان شریف میں پہننے کے لیے ڈھنگ کا جوڑا بھی نہیں ہوتا ہے، عید پر کپڑے پہننے کے لیے ایک جوڑا بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں جمع کر کے ہم مضبوط ہو رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو سامان آپ کے استعمال میں نہیں وہی آپ کے گھر اور آپ کی زندگی پر بوجھ بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں کماتا بہت ہوں مگر گھر میں تنگی رہتی ہے اور سکون نہیں ہے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کتنا ایسا سامان ہے جو تمہارے کسی کام کا نہیں مگر تم نے اسے سنبھال کر رکھا ہے؟ اس شخص کو حیرت ہوئی۔ بزرگ نے فرمایا، جاؤ اور وہ سب نکال دو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔ جب وہ شخص گھر گیا اور غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس کئی ایسے کپڑے اور جوتے پڑے تھے جو بالکل نئے تھے مگر وہ کبھی پہنتا ہی نہیں تھا۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے وہ سب ان لوگوں کے لیے دے دیا جنہیں واقعی ضرورت تھی۔ یقین جانیے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اسے ایک ایسی جگہ سے کام ملا جس سے اسے امید سے کہیں زیادہ فائدہ ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے بندوں کے لیے اپنے دل اور اپنی الماری کے دروازے کھولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آپ کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو کپڑے آپ کی الماری میں پڑے دھول کھا رہے ہوتے ہیں جب کسی غریب کے تن تک پہنچتے ہیں تو اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے رزق کی ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ اب میں آپ کو اس تیسری اور آخری چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ چیز نظر تو نہیں آتی مگر یہی وہ زہر ہے جو انسان کی نیکیوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا اور جلا دیتا ہے۔ اس لیے ماہ شعبان کے ان پہلے دنوں میں صرف گھر اور الماریوں کی نہیں بلکہ دل کی بھی صفائی ضروری ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب اپنے دل میں دیجیے۔ کیا آپ کو بھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنی محنت آپ کرتے ہیں اس کا پھل آپ کو پورا نہیں ملتا؟ کیا آپ کے گھر میں بھی بنا وجہ کے بے چینی اور چڑچڑاہٹ رہتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر کر سوچئے۔ اب وہ تیسری اور سب سے بڑی چیز سنیے جسے نکالے بغیر نہ آپ کی صفائی مکمل ہوگی اور نہ ہی شعبان کی برکتیں آپ کے گھر میں داخل ہوں گی۔ وہ چیز ہے ہمارے دل میں چھپی ہوئی نفرت، کینہ، حسد
اور پرانی ناراضگیاں۔ آپ نے گھر کا کباڑ نکال دیا، الماریوں سے فالتو کپڑے بھی نکال دیے، مگر اگر دل اب بھی کسی بھائی یا کسی بہن یا کسی رشتہ دار کے لیے نفرت سے بھرا ہے تو یاد رکھیے کہ آسمان سے اترنے والی رحمتیں آپ کے دروازے سے لوٹ جائیں گی۔ ماہ شعبان کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عام معافی کا اعلان فرماتا ہے، سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کینہ، دشمنی ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میں اسے کیسے معاف کروں؟ مگر سچائی یہ ہے کہ کسی سے نفرت کر کے آپ اس کا نہیں بلکہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص بہت زیادہ عبادت کرتا تھا مگر پریشانیاں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی رحمتیں ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی ہیں۔ اس دیوار پر ان لوگوں کے چہرے تھے جن سے وہ سالوں سے ناراض تھا، نفرت کرتا تھا۔ جب وہ جاگا تو اس نے اسی دن شعبان کی شروعات میں اپنے اس رشتہ دار سے بات کی اور صرف اتنا کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا، میں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یقین جانیے اس کے دل سے ایسا بوجھ اترا جیسے کوئی بھاری پتھر ہٹ گیا ہو، اور تھوڑے ہی سمے میں اس کے رکے ہوئے کام بنتے چلے گئے۔ محترم ناظرین، جب ہم زمین والوں کو معاف کرتے ہیں تو عرش والا ہم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ نفرتیں، یہ شکایتیں، یہ پرانی باتیں، یہی وہ گندگی ہے جو ہماری روح کو میلا کر دیتی ہے۔ شعبان کا چاند دیکھ کر اپنے دل سے یہ بوجھ نکال پھینکیے۔ جن لوگوں سے ناراض ہیں انہیں معاف کر دیجیے، یا کم سے کم اپنے دل کو صاف کر لیجیے۔ تھوڑی سی انا چھوڑ کر اللہ کی رضا حاصل کر لینا سب سے بڑا سودا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ وہ 3 چیزیں ہیں: گھر کا کباڑ، فالتو کپڑے اور دل کی نفرت۔ ماہ شعبان تیاری کا مہینہ ہے، اور بہترین تیاری وہی ہے جو باہر سے بھی ہو اور اندر سے بھی۔ جب آپ ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ کا گھر خود بخود رحمتوں کا مرکز بن جائے گا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں تو انہیں دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شعبان کی قدر کرنے اور اعمال سدھارنے اور رمضان کا استقبال پاک دل اور پاک گھر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی اس بات کا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں یا وہم میں ڈالنا نہیں، بلکہ شعبان کے اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے گھروں اور دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور آپ کو لگا ہو کہ اس میں آپ کے لیے کوئی پیغام ہے تو اسے صرف سن کر چھوڑ مت دیجیے، بلکہ عمل ضرور کیجیے۔ یاد رکھیے، نیت کی صفائی اور چھوٹے چھوٹے قدم ہی بڑی برکتوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس نیک مقصد کا حصہ بنیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی دعاؤں کی درخواست ضرور لکھیے گا، اور اس ناچیز اور خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ ہمیں شعبان کی قدر کرنے اور اعمال سدھارنے اور رمضان کا استقبال پاک دل اور پاک گھر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے گھر کا بھی خیال رکھیے اور اپنے دل کا بھی۔ اور آخر میں ایک ضروری بات، محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام باتیں اسلامی تعلیمات، بزرگوں کی نصیحتوں اور عام اصلاحی ترجمات پر مبنی ہیں۔ اس کا مقصد صرف نصیحت،
اصلاح اور روحانی توجہ دلانا ہے۔ یہ ویڈیو کسی بھی طرح کے طبی، قانونی یا مالی مشورے کا بدل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی یقینی نتیجے یا غیبی دعووں کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ ہر شخص کے حالات الگ ہوتے ہیں، اسی لیے کسی بھی اہم فیصلے میں عقل، سمجھ اور ذمہ داری سے کام لینا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔